میں اپنے نانا کے گھر کے بارے میں بتاتی ہوں جہاں ہم شروع سے رہ رہے تھے۔ میری نانی کے ڈیتھ کے بعد نانا نے میری امی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ میرے ماموں لوگ زیادہ بڑے نہیں تھے۔ خالہ بھی 3 سال کی تھی، تو گھر میں ایک سمجھدار عورت کا ہونا ضروری تھا جو گھر کو سنبھال لے۔ پھر جب ماموں شادی کے قابل ہوئے تو دونوں ماموں کی شادی کر کے اوپر ایک روم بنا کے دے دیا۔ وہ روم جب بن رہا تھا اس دن لیبر پر بھی اٹیک ہوا، جو دوسرے دن سے آئے نہیں۔ خیر، جیسے تیسے روم بنا کر ماموں کی شادی ہو گئی اور میں اس وقت 7 سال کی تھی۔ خیر، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نانا کے گھر میں جس کا بسیرا تھا وہ نان مسلم تھا۔ میرے نانا بہت قرآن نماز پڑھنے والے تھے، لیکن اکثر وہ نانا کو نماز میں تنگ کرتا اور نانا کی اکثر ڈانٹنے کی آواز آتی۔ ہم جب بھی پوچھتے کہ کیا ہوا تو نانا بولتے کہ کچھ نہیں، وہ مردود ہے، تنگ کرتا رہتا ہے۔ پھر اکثر ہمیں رات میں کچن سے توا رکھنے کی آواز آتی۔ ہم سمجھتے مامی اوپر روٹی بنا رہی ہے اور مامی سمجھتی کہ ہم لوگ نیچے روٹی بنا رہے ہیں۔ یہ ڈیلی کا تھا۔ مامی سے پوچھا، آپ اتنی رات میں روٹی بناتی ہے؟ تو مامی بولی کہ میں تو نہیں بناتی، تم لوگ بناتے ہو کیا؟ خیر، ہم سمجھ گئے کہ کہانی کیا ہے۔ اس دن کا بسیرا نانا کے روم سے لے کر اوپر مامی کے روم میں اور پوری چھت پہ تھا۔ ہم چھت پر جب بھی سوتے تھے تو سینٹر میں ہو کر سوتے تھے، چاروں سائڈز چھوڑ کر۔ اگر کوئی بھی غلطی سے دیوار کے ساتھ لگ کے لیٹ کے سو گیا تو وہ جن اس پر سوار ہو جاتا تھا، اس کی باڈی کا کوئی حصہ موو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس جن نے بہت لڑائیاں کروائی ہماری نانا سے، ماموں سے۔ پھر ایک دن رات میں نے نانا کے روم میں اس کا سایہ دیکھا دور سے۔ میں بہت ڈر گئی، امی کو اٹھایا، امی نے بہت دم کر کے سلایا مجھے۔ پھر دوسرے دن نانا نے پوچھا، نانا رات میں آپ کے روم میں کوئی تھا؟ تو نانا نے کہا کہ وہی ہوگا، پوری رات میرا پلنگ ہلاتا رہا۔ خیر، ہم سب بہن بھائی بڑے ہوتے گئے اور ہم بچپن سے یہ سب دیکھتے آئے تھے۔ پھر میری طبیعت روز بروز بہت خراب رہتی، ڈاکٹر کو دکھایا لیکن میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ایک بابا کے پاس گئے، انہوں نے کہا اتار کرنا ہوگا اثرات کا، ہم آپ کے گھر میں آپ کے اتار کریں گے۔ منڈے کا دن تھا اور سیٹرڈے کو میرا اتار ہونا تھا۔ پھر امی اور میں گھر آ گئے اور امی کے گھر آتے ہی امی کی نانا سے لڑائی ہو گئی۔ پھر رات کو 8:30 بج رہے تھے، جنوری کا مہینہ تھا، سردیاں بہت زیادہ تھیں۔ امی کچن میں گئی، وہاں سے آئی تو ان کا ہاتھ سن ہونے لگا۔ امی نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے امی کو سلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد امی اٹھی اور چیختی ہے، دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے، میری آدھی باڈی کام نہیں کر رہی ہے۔ امی کو ہاف باڈی میں فالج کا اٹیک آ گیا تھا۔ ہم ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن 5 ہاسپٹل میں ICU نہیں ملا کیونکہ فل تھے۔ پوری رات ایمبولینس میں گھومتے رہے، پھر ایک ہاسپٹل میں ICU ملا جہاں ان کو فوراً ایڈمٹ کروایا۔ وہ ڈاکٹر نے 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیا۔ گھر میں بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا یہ۔ خیر، میں سمجھ گئی تھی کہ ہوا کیا ہے تاکہ میری امی اتار نہیں کرا سکے، اور پھر یہی ہوا۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میری امی کو زندگی دی اور وہ ٹھیک ہونے لگی، لیکن کافی وقت لگا۔ ایک دن میں نے امی کو اکیلے میں بولتے ہوئے سنا کہ مجھے معاف کر دو، جو بھی ہو میں نے جو کرا، مطلب کہ امی میرا اتار کروا رہی تھی جبھی ان کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر کچھ منٹ بعد میرے نانا واش روم میں گر گئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بیڈ سے لگ گئے۔ ہم بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ خیر، اب نانا کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی، سب جاتے اور پوچھتے کہ کیا ہوا، تو نانا نے کہا میرے بھائی کا نام لے کر کہ وہ آیا تھا دوستوں کے ساتھ میری ٹانگ کا پلاسٹر کھولنے۔ ہم نے بولا نانا بھائی تو گھر میں ہے ہی نہیں، وہ نہیں آیا۔ اور پھر اب ہر تھوڑی دیر میں نانا کی ایسی چیخنے کی آواز آتی، وہ جن ہم بہن بھائی کے روپ میں آگے نانا کو تنگ کرتا رہتا۔ خیر، نانا کی حالت بہت خراب ہو گئی، وہ ہاسپٹلائز ہو گئے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے کچھ منتھس بعد گھر شفٹ کر لیا۔
یوں کہ ماموں لوگ کو گھر سیل کرنے کی لگ گئی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد اس گھر میں 2 میرڈ ماموں اور 1 ان میرڈ ماموں رہتے رہے۔ پھر ماموں نے ہمیں بتایا کہ اب ان کو بھی وہ جن دنگ کر رہا ہے۔ میرے ماموں نے آدھی رات میں اپنے روم میں ایک بچی کو دیکھا۔ ماموں سمجھے ان کی بھتیجی ہے۔ ماموں نے پوچھا کہ کیا ہوا فریہ، بٹ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ماموں نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر کچھ دن تک یہی سب چلتا رہا۔ رات میں سوتے میں چادر کھینچنا۔ پھر ایسا میری مامی کے ساتھ ہوا، وہ لیٹی ہوئی تھی، لائٹ نہیں تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، تو اچانک ان کے پیچھے کوئی جھانک رہا تھا۔ میں اکثر مامی کو ڈراتی تھی تو مامی سمجھی میں ہوں۔ مامی نے کہا مت کرو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تو مامی نے جیسے ہی اوپر دیکھا، کوئی بہت بلیک سی چیز تھی جو اندھیرے میں کلیئر نظر نہیں آئی۔ مامی نے جیسے ہی میچ باکس جلائی تو ایک دم غائب ہو گئی۔ مامی ڈر گئی تھی۔ پھر دونوں ماموں میں لڑائیاں شروع ہوئی۔ گھر اجڑ کے رہ گیا اور آخر وہ گھر بیچنا ہی پڑا۔